جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام خالد محمود ہے اور میں مسجد بلال کا ذمہ دار ہوں اور اباؤٹ 45 ایئرس برلن میں رہ رہا ہوں میں۔ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے، خاص طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ٹریجک ایونٹ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کی وفات ہو جاتی ہے کسی وجہ سے یہاں پہ کسی عزیز و اقارب کی، تو اس میں کون سے معاملات جو ہیں وہ امیجیٹلی کرنے والے ہوتے ہیں یا فوراً سے جو ہے توجہ طلب ہوتے ہیں؟ اگر گھر میں کسی کی وفات ہو جائے تو پولیس کو فون کرنا ان کے ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلا آپشن ہوتا ہے کہ جو بسٹاٹا ہوتا ہے، کسی نہ کسی بسٹاٹا کو فون کرنا ہوتا ہے اور وہ اسی وقت میت لے کے چلے جاتے ہیں۔ قانوناً 3 دن تک آپ میت گھر میں رکھ سکتے ہیں، تو یہ آپشن بہرحال موجود ہے۔ لیکن بسٹاٹا آتا ہے اسی وقت لے کے چلے جاتا ہے، اس کے بعد بہت سارا پیپر ورک ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے بسٹاٹا کو فل مخت دینی ہوتی ہے اور فل مخت کے بعد وہ باقی جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ خود کرتا ہے، جیسے اسٹینڈ سام سے آپ میلڈنگ کرانی، لیکن ایمبیسی سے جو این او سی لینا یہ آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو عام بندے کو نہیں پتہ ہوتے۔ 2 سوال ہیں، ایک آپ نے وسٹاٹا کی بات کی ہے اور ایک امبیسی کی بات کی۔ وسٹاٹا کس کو کہتے ہیں اور اس کے کیا کس طریقے سے اپروچ کیا جا سکتا ہے اس کو؟ جی بسٹاٹا ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تدفین کا کام کرتے ہیں یا پھر پاکستان بھیجنے کے لیے جو ایک کمپنی ہوتی ہے، اس کو جرمن زبان میں بسٹاٹا کہتے ہیں۔ اور امبیسی سے کیا چاہیے ہوتا ہے ایکسکلوسیو؟ ایمبیسی سے اس میں این او سی چاہیے ہوتا ہے کہ یا کیا اس کو ویزا ہی سمجھ لیں کہ کیا ہم اس میت کو پاکستان لے کے جا سکتے ہیں، تو ایمبیسی اپنا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ اور اسی طرح چیزیں دیکھ کے وہ آپ کو ایک این او سی ایشو کرتے ہیں۔ یہ این او سی کس صورت میں چاہیے ہوتا ہے؟ جب آپ پاکستانی نیشنل ہوں یا جرمن پاسپورٹ ہولڈر ہیں، جرمن نیشنل ہیں؟ نہیں، جرمن نیشنل ہوں پھر بھی چاہیے، اور اگر پاکستانی پھر بھی چاہیے این او سی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سارے معاملات پہ ٹریولنگ پاکستان تک پہنچنے تک کتنا ایک اخراجات آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ تدفین کا کیا عمل ہے؟ تقریباً اس میں یہ بہت ساری کمپنیز جو کام کرتی ہیں ادھر، اور ہر ایک کی اپنی اپنی پرائس ہوتی ہے۔ تقریباً 3,000 سے لے کے 4,000 4,500 تک اس کا ہوتا ہے۔ بس اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ڈبہ ہوتا ہے زارگ جسے کہتے ہیں، وہ کس قیمت کا لگاتے ہیں۔ ایک ڈبہ ہوتا ہے جو 100 یورو کا ملتا ہے اور ایک 5,000 کا ملتا ہے، تو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کیا آپ نے کھڑکی لگانی ہے اس کے اوپر کہ نہیں لگانی، تو یہ اس میں پھر قیمت جو آپ لگائیں گے بہتر کوالٹی کی، اسی طرح پھر قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا اب ہمیں بتا دیں کہ اگر تدفین یہاں پہ کی جائے تو اس میں بھی کوئی پاسبلٹیز ہیں، اور کیا اس کا معاملہ ہوتا ہے؟ جی یہاں برلن میں بھی تدفین ہوتی ہے، اور ہر ایک قبرستان کی اپنی قیمت ہوتی ہے اس کے جگہ کی۔ تقریباً 800-900 یورو قبر کی قیمت سے لے کے 3,000-4,000 تک ہوتی ہے، اور یہ 20 سال کے لیے ہوتی ہے۔ 20 سال کے لیے ان کے آپ سمجھ کے لیز پہ آپ نے لیا ہوا ہے، اور 20 سال کے بعد دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کرانا پڑتا ہے۔ اور اگر ایکسٹینڈ نہ کریں تو وہ اوبویسلی ختم ہاں کر جی، دیتے جو ہیں؟ مسلمان ہیں، جو باقی لوگ ہیں وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، لیکن جو مسلمان ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ یعنی کہ ہم اس کو ضائع نہیں کرتے، یعنی ہم اس کو اور گہری یعنی کہ وہ قبر کھود کے وہ جو باقی ہڈیاں بچتی ہیں اس کے اندر، اس کے اوپر ایک اور قبر کھود دیتے ہیں۔ جو لوگ جاب سینٹر وغیرہ سے پیسے لے رہے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے، اور وہ کیسے معاملات ان کے طے پاتے ہیں؟ جی ان کے لیے ہے کہ جو پینشنر ہیں یا جاب سینٹر سے پیسے لے رہے ہیں ان کے لیے اس کو کہتے ہیں سوشل بسٹاٹوں، وہ اس کے لیے اسٹیٹ فنانس کرتی ہے، وہ 3,500-4,000 یورو تک کی ان کے وہ فنانس کرتے ہیں، لیکن پاکستان ٹرانسپورٹ کی وہ نہیں دیتے اجازت، لیکن برلن میں ان کے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں اور سارا فل فنانس کرتے ہیں اس کو۔ اور اگر ازائلم سیکر ہے کوئی اور اس کے پاس اپنے کاغذ نہیں ہے، پینشنر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں، وہ بھی ادھر کوئی بھی ادھر ہو جو یہاں مقیم ہے ادھر، تو وہ اس کے لیے سوسیالم یا جاب سینٹر یا کوئی بھی ادارہ ہے اس کو فنانس کرتا ہے پورا، وہ بھی 20 سال کے لیے ہوتا ہے، بالکل سیم اٹ از، اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا، لیکن پاکستان وہ ٹرانسپورٹ کے لیے وہ فنانس نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رہنمائی ہے، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کے خیال میں کیا بہتر انداز، اس کی بھی کوئی انشورنس یا کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے یہاں پہ؟ جی میرا مشورہ ہے سارے بھائیوں سے، دیکھیں ہم پہلے جب کوئی بندہ فوت ہوتا پھر ہم چندہ اکٹھا کرتے 5 یورو 10 یورو کرتے 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 بڑا ٹائم لگتا، اور کئی بار میت 2 ہفتے یہاں رہتی، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ ایک انشورنس کمپنی بنائی جائے ایک، تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی ایک انشورنس کمپنی ہے، اور میرا قرآن ادارے کے پاس بھی ہے،
اور اسی طرح ترکی بھی ہمارے ہیں، عرب بھی ہیں، ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن نے اس طرح کے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں. اور میں سب کو مشورہ دوں گا کہ کسی نہ کسی کمپنی میں آپ اپنا نام درج کریں تاکہ وفات کے بعد یہ چندہ مانگنے کی نوبت نہ آئے. اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا آپ سے ایکسٹرا چیز پوچھنے لگا ہوں. ہماری کتابی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ تدفین آپ کی پاکستان میں آیا ہونی چاہیے یا آپ کی تدفین جو ہے وہ اسی ملک میں ہونے چاہیے جہاں آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ جس ملک میں کسی کی موت آئے اسی ملک میں ہی تدفین ہونی چاہیے. لیکن بہرحال والدین اگر پاکستان میں ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان آئے، بھائی بہن یہ وہ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی ملک میں ہی اس کی تدفین ہونی چاہیے. بہت شکریہ. آپ اپنی فرائن کا اور اس کا ہمیں ڈیٹیلز شیئر کر دیں گے، اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی، اور اس میں ممبر جی شپ کوئی فارم اگر آن لائن ہے جی یا آف لائن ہے تو اس کی کوئی ہمیں ڈیٹیل جی دے دیجیے گا تاکہ ہم دوستوں سے شیئر کر دیں گے. جی ہماری تنظیم اس کا نام ہے پاکستان ویلفیئر سوسائٹی اور رجسٹرڈ ہے. اور ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک سال کا 80 یورو ہم لیتے ہیں اور اس میں پوری فیملی 20 سال تک بچے بھی ساتھ انشور ہوتے ہیں. یہ سب سے سستی ہے. اور باقی جتنے بھی ہمارے ترک برادر ہیں یہ وہ انہوں نے ایک پرسن کی یعنی کہ وہ 60 یورو یا 70 یورو ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ابن قرآن ادارے کے پاس بھی انشورنس کمپنی ہے، وہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں. اور جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ کروا لے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ضرور کروائیں تاکہ یہ مرنے کے بعد یہ بہت سارے ایسے مسائل فائنینشیل بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس ایک دم 4-5 ہزار یورو نہیں ہوتا، تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے سب کے لیے. یہ میں سب کو مشورہ دوں گا.